بہار رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، روزانہ کی طرح آپ کا میزبان شمس الرحمن رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن بہار رمضان لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حسب سابق، حسب وعدہ، جیسے آپ سے کہا گیا تھا کہ رمضان المبارک کی انشاءاللہ روزانہ ہمارے پاس یہاں ایک مہمان ہمارے پاس تشریف لایا کریں گے۔ آج ہماری خوش بختی گران قدری کے ہمارے پروگرام کی زینت بنے ہیں پروفیسر پیر سید علی رضا شاہ صاحب۔ سب سے پہلے تو قبلہ شاہ صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے اس پروگرام کے لیے وقت عنایت فرمایا۔ ان کے ساتھ دوسری عظیم شخصیت حضور علیہ السلام کی شناخت کے حوالہ سے پورے کشمیر کے اندر بلکہ پورے پاکستان کیا ہے، میری مراد جناب محترم محمد سجاد اکرم صاحب، خادم دربار عالیہ گھمکول شریف، آپ کو بھی دل کی اتھائے گرہیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، ماہ مقدس کی خوبصورت گھڑیاں گزر رہی ہیں اور اپنی رحمت ہم پہ مسلح دھار رنگ کے ساتھ نازل کر رہی ہیں۔ جو ہم پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں ان کو سمیٹنے کا سب سے اعلیٰ و عرفہ طریقہ یہ ہے، میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تمہارے در پر کوئی منگتا آ جائے، فقیر آ جائے، دستے سوال بلند کر دے تو اسے تم کل پہ نہ ٹالو، کیونکہ نہ تمہیں اپنے کل کا پتہ ہے نہ اسے اپنے کل کا پتہ ہے۔ اس لیے جو فقیر آئے اس کو کبھی اپنے در سے خالی نہ بھیجیے۔ یہ رمضان المبارک کا ایک پیغام ہمارے اس پروگرام کی طرف سے آپ قبول کیجئے۔ پروگرام کا آغاز قرآن العرب کی آیات بینات سے ہوگا، ساتھ ہی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب محترم محمد سجاد اکرم صاحب اپنی حاضری پیش کریں گے۔ جناب محترم محمد سجاد اکرم صاحب، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ماشاءاللہ، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ مجھ پہ بھی چشم کرم اے اللہ، آقا کرنا، واہ واہ، بے شک بے شک، اللہ، پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، اللہ اللہ، کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا، واہ واہ، بہت خوب، کا تقاضا کرنا، حق تو میرا بھی ہے بے شک، رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم
واہ 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 سبحان اللہ اللہ در سے سبحان اللہ بہت سونیا بہت کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان کے شان نہیں ایسا کرنا اللہ 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 تیری شان کے شایان نہیں ایسا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اور بہت ہی خوبصورت بسم اللہ، وقت بسم کے اللہ، اشعار ہیں۔ یہ بسم کلام اللہ۔ پیر سید نصیر الدین نصیر اللہ واہ 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 کیا بات استاد محترم خالد حسنین بھائی اللہ خوبصورت انداز میں اللہ درجات بلند کرے خالد بھائی کے واہ اللہ واہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ بڑا خوبصورت شعر قبلہ شاہ صاحب کی موجودگی میں حضور کی آل ہے، ان کا دامن پکڑ سبحان اللہ تو ہم انشاءاللہ حضور انشاءاللہ 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 بے شک مجھ پہ محشر نصیب ہائے 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 کی نظر پائی اللہ ہی گئی اوہ مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پر ہی گئی اللہ کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا دعا کرنا اللہ اللہ سبحان اللہ کہنے والے سب ہی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا ماشاءاللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ بہت خوب بڑے خوبصورت انداز میں جناب محترم محمد سجاد اکرم صاحب نے حاضری پیش کی انشاءاللہ اگر ہمارے پروگرام میں وقت ہوا تو ہم جاتے ہوئے اختتامی طور پہ بھی ان سے کوئی کلام سنیں گے۔ آج ماہ رمضان المبارک کے حوالہ سے ہی بڑا خوبصورت آج کا ہمارا موضوع بھی ہے اور پروگرام بھی ہے، ہمارے پروگرام کی بڑی عظیم شخصیت انہی سے اس بات میں بات بھی کریں گے اور ان کا پہلے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور اپنے پروگرام میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید اور شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ پروردگار اپنے بندوں پہ کتنا مہربان ہے، کیونکہ مہربانی کا ماہ گزر رہا ہے، رب اپنے بندوں پہ کتنا مہربان ہے، قرآن و حدیث کے حوالہ سے اگر جواب عنایت فرمائے ہمارے ناظرین کو تو بڑی مہربانی۔ بسم اللہ۔ شمس صاحب سب سے پہلے تو میں اللہ کے حضور دعا گو ہوں آمین کہ آمین مالک کریم جو کام آپ نے شروع کیا ہے آپ کو اس کا زیادہ سے زیادہ دین اور دنیا کے اندر اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین آمین جزاک ایک اللہ اچھا جزاک اللہ سٹیپ ایک اچھا قدم آپ نے اٹھایا ہے ناظرین کے لیے، اللہ کی ذات آپ کو اس کے اندر برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں جو سوال آپ نے کیا ہے۔ بسم اللہ میں بیٹھے ہوئے سوچ رہا تھا اللہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر پڑھے قرآن کریم کا آغاز کرے سورۃ فاتحہ سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم واہ واہ بے شک ہم پڑھتے ہیں، تو اسی کے اندر ہی اللہ کی ذات نے ارشاد فرما دیا کہ میں رحمان بھی ہوں اور اللہ 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 میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا بھی ہوں اور میں ہمیشہ جو ہے اپنے بندوں کے اوپر مہربان بھی ہوں۔ مہربان سبحان اللہ واہ واہ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا اللہ رب ذوالجلال دو بندوں کو اپنے حضور کھڑا کرے گا، اللہ اکبر کبیرہ،
وہ دونوں بندے اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں گے، مالک فرمائے گا اس کے عملوں کا وزن بھی کرو اور اس کے عملوں کا بھی وزن۔ اللہ اللہ اللہ۔ دونوں کے اعمال کا جب وزن کیا جائے گا تو دونوں کے گناہوں والے پلڑے وزنی ہوں گے، نیکیوں والے پلڑے وزنی نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مالک اپنے ملائکہ کو حکم فرمائے گا ان دونوں کو دوزخ کی طرف لے جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، لا حول ولا قوت۔ کہتے ہیں ایک بڑی سپیڈ سے جو ہے وہ دوزخ کی طرف چل پڑے گا، اور جو دوسرا ہوگا وہ ایک قدم اٹھائے گا، مڑ کے اپنے رب کی طرف دیکھے گا، پھر قدم اٹھائے گا، پھر مڑ کے اپنے رب کی طرف دیکھے گا، پھر قدم اٹھائے گا، پھر مڑ کے اپنے رب کی طرف دیکھے گا۔ جب دونوں دوزخ کے کنارے پہ پہنچ جائیں گے تو احکم الحاکمین اپنے ملائکہ سے فرمائے گا انہیں واپس لے کے آؤ۔ اللہ۔ جب وہ واپس آ جائیں گے تو وہ شخص جو بڑی سپیڈ سے دوزخ کی طرف گیا تھا، اللہ باوجود علم کے، کیونکہ وہ علیم بذات صدور ہے، وہ دلوں کے حالوں سے بھی واقف ہے، تو وہ اس سے پوچھے گا ہاں بتا، میں نے حکم دیا تھا دوزخ کی طرف جانے کا، تو بڑی سپیڈ سے دوزخ کی طرف گیا ہے، کیا ماجرا تھا؟ وہ عرض کرے گا مالک میں ساری زندگی تیرے حکموں کو توڑتا رہا، میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی کی، میں تیرے حکموں کو توڑتا رہا، آج میں جب تیرے روبرو حاضر ہوا تو تو نے کہا کہ اس کے گناہوں والا پلڑا وزنی ہے، فوراً اسے دوزخ کی طرف لے جاؤ، تو میں نے کہا ساری زندگی اپنے رب کے حکموں کو توڑتا رہا ہوں، آج جلدی سے اپنے رب کے اس حکم پہ عمل کروں گا، اس لیے میں جلدی جلدی دوزخ کی طرف چل پڑا۔ کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے سے پوچھا ہاں بھائی تو دوزخ کی طرف جب جا رہا تھا میرا حکم تھا، لیکن مڑ مڑ کے میری طرف کیوں دیکھ رہا تھا؟ اس نے کہا میرے مالک میں مڑ مڑ کے اس لیے تیری طرف دیکھ رہا تھا کہ تو بڑا کریم ہے، تو 70 ماؤں سے بڑھ کے اپنے بندے سے محبت کرنے والا ہے۔ بے شک۔ ایک ماں کی ممتا اور محبت جو ہے وہی ماں نہیں ہوتی، تو 70 ماؤں سے بڑھ کے اپنے بندے سے محبت اور پیار کرتا ہے۔ میں ایک قدم اٹھا کے تیری طرف اس لیے دیکھتا تھا کہ دیکھنا ابھی میرے رب کا حکم آ جائے گا، اسے واپس لے اسے دوزخ میں نہیں ڈالنا، اسے واپس لے کے آؤ۔ تو مالک میں اس لیے ایک قدم اٹھاتا مڑ کے تیری طرف دیکھتا، ایک قدم اٹھاتا مڑ کے تیری طرف دیکھتا، ایک قدم اٹھاتا مڑ کے تیری طرف دیکھتا۔ تو جب وہ اللہ کا بندہ اللہ کے حضور یہ عرض کرتا ہے کہ مالک مجھے امید تھی کہ تو آواز دے دے گا کہ اسے واپس لے کے آؤ، کیونکہ تیرا ہی اعلان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا۔ تو مالک جب اپنے دونوں بندوں کے جواب سنتا ہے تو سن کے میرا مالک جو بڑا کریم ہے، جو بڑا مہربان ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، مالک حکم نافذ فرمائے گا میرے ان دونوں بندوں کو دوزخ میں نہیں جنت الفردوس کے اندر اور وہ کتنا کریم ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے اتنا کریم ہے کہ بندہ رزق حلال کمانے کے لیے جب اپنے گھر سے نکلتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، وہ تھک جاتا ہے، اس کا جسم تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس تھکاوٹ کے بدلے میں بھی میرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، وہ بیماری دیتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ بیماری پہ صبر کرتا ہے اس غرض سے کہ یہ بیماری تو میرے رب کی طرف سے ہے، وہ صبر کرتا ہے، اللہ اس بیماری کے بدلے میں بھی اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ کے بندے کے پاؤں کے اندر کانٹا چبھتا ہے تو وہ اس چبھن کے اوپر سی کرتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سی کے بدلے میں بھی میرا کریم پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک کے اندر جو ہے وہ آتا ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندے کو قیامت کے روز اللہ کے حضور حاضر کیا جائے گا، الگ تھلگ وہ کھڑا ہوگا، اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر اور اتنے لمبے وہ رجسٹر ہوں گے کہ جہاں تک انسان کی نظر پہنچتی ہے تا حد نگاہ تک
ان کی لمبائی ہوگی وہ انسان کو نظر آئیں گے، وہ سارے کے سارے رجسٹر گناہوں سے لت پت ہیں، بھرے ہوئے ہیں۔ تو اللہ اپنے بندے سے فرمائے گا یہ دیکھ لو رجسٹر اپنے گناہوں کے، کیا اس کے اندر کوئی ایسا تو نہیں کہ میرے فرشتوں نے کچھ غلط لکھ دیا ہو؟ تو وہ عرض کرے گا نہیں میرے مالک، تیرے جو فرشتے کرامن کاتبین ہیں انہوں نے جو لکھا ہے انہوں نے ٹھیک ہی لکھا ہے، ٹھیک ہی لکھا ہے مالک، یہ سارا کچھ میں نے کیا ہے۔ کہتے ہیں جب وہ اقرار کر لے گا نا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اپنے اس بندے کو ایک کاغذ پکڑائے گا، ایک چٹ دے گا، اسے حدیث بطاقہ بھی کہا جاتا ہے۔ وہ چٹ دے گا اور رب فرمائے گا اچھا وہ 99 رجسٹر تو تمہارے گناہوں والے پلڑے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جاؤ نیکیوں والے پلڑے کے اندر یہ چٹ رکھاؤ، یہ بطاقہ رکھاؤ۔ تو وہ عرض کرے گا مالک یہ ایک چھوٹی سے کاغذ نے، یہ چٹ نے، یہ کیا کرنا ہے، اس نے 99 رجسٹر اتنے بڑے جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں۔ مالک فرمائے گا اچھا پھر بھی تم رکھ کے آؤ۔ کہتے ہیں جب وہ کاغذ کا ٹکڑا نیکیوں والے پلڑے میں رکھ کے آئے گا، جو ہی وہ رکھے گا فوراً نیکیوں والا پلڑا وزنی ہو جائے گا، برائیوں والا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو وہ خود حیران اور پریشان ہو جائے گا کہ مالک چھوٹے سے ٹکڑے نے تیرے 99 رجسٹر نیچے کر دیے ہیں جو میرے گناہوں سے جو ہے وہ لت پت تھے۔ تو مالک فرمائے گا اس ایک کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر جو ہے لکھا ہوا تھا جو کبھی تو نے اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ تنہائی میں پڑھا تھا، وہ یہ کلمات تھے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ وہ اس کاغذ کے اوپر جو ہے رقم تھے، جو ہی وہ نیکیوں والے پلڑے کے اندر جو ہے رکھے جاتے ہیں تو نیکیوں والا پلڑا جو ہے کریم پروردگار جو ہے اپنے بندے کے لیے جو ہے وہ وزنی کر دیتا ہے، اور برائیوں والا پلڑا جو ہے وہ کریم پروردگار جو ہے وہ ہلکا فرما دیتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں دیکھیں اللہ کتنا کریم ہے یار، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، گناہوں پہ گناہ جو ہے وہ ہم کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارا کریم پروردگار جو ہے ان گناہوں پہ فوراً ہمیں پکڑ نہیں کرتا، فوراً ہمیں سزا نہیں دیتا، اور پھر ہم گناہ کرتے ہیں، کریم پروردگار ہمارے گناہ کو فوراً ظاہر بھی نہیں کرتا، فوراً ظاہر بھی نہیں کرتا۔ وہ جیسے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کا ایک واقعہ ہے نا کہ ایک شخص نے چوری کی تو آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیا جائے، تو اس نے کہا حضور معاف کر دیا جائے، آج پہلی دفعہ میرے سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے۔ تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا پہلی بار تو میرا رب بھی پردہ فرماتا ہے، پہلی بار تو میرا رب بھی جو ہے وہ پردے رکھتا ہے، وہ فوراً جو ہے وہ سزا نہیں دیتا، فوراً پکڑتا نہیں ہے وہ۔ تو دیکھیں بندہ گناہ کرتا ہے، مالک فوراً جو ہے پکڑتا نہیں ہے، بندہ گناہ کرتا ہے، مالک فوراً سزا بھی نہیں دیتا، بندہ گناہ کرتا ہے، مالک اس کا رزق بھی جو ہے وہ بند نہیں کرتا، بندہ گناہ کرتا ہے، کریم پروردگار اس کی طاقت کو جو ہے وہ فوراً سلب بھی نہیں کرتا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ واقعہ جو مجھے ایک دفعہ میرے مرشد کریم نے سنایا تھا، آپ فرماتے ہیں اللہ اتنا کریم ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک غلام حاضر ہوتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا حساب واقعی اللہ نے لینا ہے؟ کیا حساب واقعی اللہ نے لینا ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہاں میرے غلام حساب واقعی اللہ نے لینا ہے۔ کہتے ہیں اس نے پھر حضور سے عرض کی کیا حضور واقعی اللہ نے حساب لینا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں میرے غلام واقعی اللہ نے حساب لینا ہے۔ کہتے ہیں اس نے تیسری مرتبہ نا پھر حضور سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعی میرا رب حساب لے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں میرے غلام میرا رب ہی حساب لے گا۔ کہتے ہیں وہ واپس چل دیا۔ حضور نے فرمایا میرے غلام وہ سوال کرنے والے واپس کیوں رخ کر لیا ہے؟ اس نے کہا حضور اگر تو حساب واقعی اللہ نے لینا ہے وہ تو بڑا کریم ہے، پھر وہ معافی فرما دے گا۔ تو وہ آغاز کے اندر فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ اعلان فرما رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور دیکھیں یہ ہواؤں کا چلنا، یہ دریاؤں کی روانی، یہ موجوں کی طغیانی، یہ سورج کی تمازد، یہ چاند کا حسن، یہ ستاروں کی جلملاہٹ، یہ سارا کچھ جو ہے
کریم پروردگار نے اپنے بندے کے لیے جو ہے وہ پیدا کیا ہے اور بنایا ہے، لیکن اللہ کی ذات نے بندے کو وہ اعلان فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اے میرے بندے میں نے سب کچھ تیرے لیے بنا دیا ہے اور تجھے صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے جو ہے وہ میں نے پیدا کیا ہے۔ اور اگر انسان جس مقصد کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، اگر انسان ان راہوں کا جو ہے وہ مسافر بن جائے تو پھر کریم پروردگار جو ہے ناممکن کو بھی اس بندے کے لیے جو ہے وہ ممکن بنا دیتا ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کریم پروردگار جو ہے ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، قبلہ شاہ صاحب نے کتنے خوبصورت انداز کے اندر اتنی شستہ گفتگو فرمائی کہ دل باغ باغ ہو گیا اور دل کی ویران کھیتی ہری بھری ہو گئی۔ یقیناً آپ بھی اپنے قلوب کے اوپر یہ طمانینت اور یہ گفتگو کی جو لذت ہے وہ محسوس کر رہے ہوں گے۔ یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے اور قرآن کی آیات اعلان بتا رہی ہیں کہ رب بڑا کریم ہے، بندے تو بس چل کے تو آ، تیرا رب تیری طرف دوڑ کے کیسے آتا ہے۔ کتنے خوبصورت انداز تھے۔ چند مصرے ہم قبلہ محمد سجاد صاحب سے سنیں گے اور اسی کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ اجازت بھی لیں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان شمس الرحمان کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اللہ نگہبان۔ بسم اللہ جناب۔ بہار رمضان کی ٹرانسمیشن پر شمس بھائی شکریہ، اور اللہ سلامت رکھے۔ دامن کا سارا لے کے یہاں پہ سمجھے کہ بغداد شریف غوث اعظم شہنشاہ بغداد سلطان الفقراء ان سے بھی نسبت ہے۔ سبحان اللہ۔ دو تین اشعار منقبہ شریف کے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے۔ ماشاءاللہ۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا خدا را، آمین آمین۔ سبحان اللہ۔ میرا حال کا صبر دو، میں فقیر اللہ تمہارا سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا گنجے واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا علی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ گنجے شکر کا صدقہ مولا علی کا صدقہ میری لاج رکھ لو یا اللہ میں فقیر ہوں تمہارا۔ سرکار غوث اعظم، واہ نظر کرم خدا را، سبحان اللہ۔ دامن پسار در پر اللہ اللہ۔ لاکھوں ولی کھڑے اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمہارے دامن پسار اللہ۔ در پر لاکھوں ولی کھڑے اللہ۔ پہاڑوں سیاہ فریدی کہاں تیرا یاس واہ 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 واہ، سبحان اللہ، واہ واہ، ماشاء اللہ۔ کار غوث اعظم نظر کرم خدا را، اللہ۔ نظر